انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں روئے زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات محنت کی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر خیر باقی رکھا ہے۔ چلیں آئیں میں آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ یہ خالص نام آدم اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اس نام کا مطلب ہے کہ جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہو۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، تہذیب و سخاوت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور آدم علیہ السلام کو ابو البشر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تخلیق آدم میں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے زمین سے وجود میں لانے کے لیے کن فیکون کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے روئے زمین سے مختلف انواع اقسام کی مٹی منگوائی، پھر اس کا امیزہ تیار کیا گیا۔ پھر خالق عرش نے اور مالک ارض و سما نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک بہت خوبصورت اور دیکھنے والا اور دلکش پتلا تیار کیا، اور پھر اس میں اپنی قدرت کامل سے روح پھونک دی، جس کے حیرت انگیز اثر سے ایک خاکی جسم میں بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو گئی۔ آنکھوں میں نور اور زبان میں قوت گویائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت اور پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، اور دل و دماغ میں جذبات اور احساسات، اور کھانے پینے کی چاہت اور ہضم کرنے کی صلاحیت۔ غرض یہ کہ پیکرے گل سے حیرت انگیز کرشمے پھوٹنے لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی تو جہان کو اپنے سامنے روشن پایا۔ فضا میں سناٹا تھا، زمین ویران تھی اور ماحول میں خاموشی تھی۔ چاروں طرف سیدنا آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی محسن، اور نہ کوئی ساتھی، اور نہ کوئی دلدار۔ یہ عالم دیکھ کر سیدنا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں اداسی اور دل اچاٹ رہنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے ان کی جینس ہی سی اماں ہوا کو بطور شریک حیات پیدا کیا۔ پھر رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں جنت کے آفرین ماحول میں رہو اور کھاؤ پیو، اور یہاں سیر و تفریح کرو اور لطف اندوز ہو۔ لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے تم پر ایک چیز کی پابندی ہے کہ اس مخصوص درخت کے پاس مت جانا، اور احتیاط سے کام لینا، اور میری ہمدردانہ نصیحت کو مت بھولنا، ورنہ اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں جنت کے خوشگوار ماحول سے نکلوانے پر آمادہ کرے۔ وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے لے گا۔ اپنے اس ازلی دشمن کے وسوسوں اور فتنوں سے بچ کر رہنا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کا دشمن شیطان کیوں بنا، اور یہ شیطان ابلیس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور تمام انسانوں کا دشمن کیوں ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ ابلیس بھی جنات کے قبیلے میں سے تھا، لیکن اسے فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہوئے عبادت گزاری اور تعلیم و تربیت کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔
بالآخر یہ نتیجہ سامنے آیا، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں، عکس سرو کنارے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات، ابلیس اور فرشتوں کے ہوتے ہوئے ایک خاکی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن میں ابلیس بھی تھا، کہ میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے حکم الہی کو تسلیم کرتے ہوئے پیکرے خاکی سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سر باسجود ہو گئے، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس حیرت انگیز منظر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پیارے لفظوں، آیات کی صورت و نصیحت بڑے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا، اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل جا کہ تو رائندہ درگاہ ہوا، اور روز جزا یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، وقت معلوم کے دن تک مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ بولا اے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کروں گا، اور ان میں تیرے خاص بندوں کے سوا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروکار بن جائیں، اور ان سب کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا مخصوص حصہ ہوگا۔ تخلیق آدم کا حقیقی مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اطلاع پا کر اندازہ لگایا کہ اس نئی مخلوق کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے اختیارات بھی تجویز کیے جائیں گے، اور اختیارات کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اختیارات کے ملنے پر انسان کے بہک جانے کا بھی امکان ہے۔ زمین میں بدامنی اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس منصوبے کے تمام پہلوؤں کو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اولاد آدم میں ظلم و ستم کرنے والے، فاسد اور فساد کرنے والے، بے انصافی کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، اور اولاد آدم میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے
جو خود عدل و انصاف کریں گے وہ لوگوں کو بھی عدل و انصاف کرنے کا کہیں گے، اور حق و سچ پر ڈٹ جائیں گے اور لوگوں کو بھی حق سچ پر مائل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہی ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سکھا دیے سارے نام۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام سے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب اس نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں اس چیز کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا چھوڑا اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک رہنا بسنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے پا لیے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، سو اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشت و خاک سے ایک خوبصورت پیکر اپنے نظام کن فیکون سے ہٹ کر تشکیل دیا، اس میں اپنی روح پھونک کر اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کا ایک نیا دلکش منظر پیش کیا اور اسے تعلیم اسما کے ہنر سے نواز دیا، تو تعلیم و رضا کا دلکش منظر پیش کرتے ہوئے اور مظاہرہ کرتے ہوئے حکم الہی کے مطابق پیکر خاکی کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اور ابلیس اپنی قیاس آرائی کا سہارا لیتے ہوئے تکبر، گھمنڈ اور غرور کا اظہار کرنے لگا، جس کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ابلیس کی رسوائی کا تذکرہ اپنے اس خوبصورت اشعار میں کیا۔ تکبر عزازیر راہ خوار کرو، بازا نادان لعنت گرفتار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکڑنے والے ابلیس سے پوچھا تو نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایسی مخلوق کے آگے سر کیسے جھکا سکتا ہوں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، آگ ہمیشہ بلندی کی طرف سر اٹھاتی ہے،
جبکہ مٹی پستی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرعونی جواب سن کر اسی وقت اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہوئے اسے راندہ درگاہ قرار دیتے ہوئے جنت کے پاکیزہ ماحول سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کی منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے، اور ہم نے تمہارا خاک بنایا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پھر تو یہاں سے اتر، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر آنے والوں کے لیے گھاٹ میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے نکل، خوار و راندہ، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی اماں حوا کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ رہنے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ شرط بس یہ تھی کہ ساری جنت تمہارے لیے، لیکن یہ درخت تمہارے استعمال کے لیے منع ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ابلیس نے تان لیا کہ یہی ایک حربہ ہے جسے استعمال کر کے میں آدم کو جنت سے نکلوا کر اپنی محرومیوں کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ اس لیے مکاری کے ساتھ ناصحانہ روپ دھار کر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟